اس سے پیشتر جو مجلس ہوئی اس مجلس سے ہماری گفتگو باضابطہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی، اور وہ مرحلہ گویا کہ ہماری گفتگو کا اہم ترین حصہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم یہ جانیں اور یہ سیکھیں کہ ہم پریکٹیکلی باضابطہ خود اس میں انوالو ہو کر کس طرح مرحلہ وار ایک ترتیب سے اپنی اولاد کی، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی عمر کے مختلف حصوں میں کس طرح بہتر، عمدہ دین اور اسلام کی روشنی میں ان کی ہم ایسی تربیت کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی اپنی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو سکے، اور ان کے واسطے سے ہماری دنیا بھی پرسکون اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے کہ والدین کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اگر اولاد راستے سے ہٹ جائے اور تربیت کے باب میں اس کے حق میں ہونے والی بے توجہی کے نتیجے میں اگر وہ بری عادات کا شکار ہو جائے اور غلط راستے کی مسافر بن جائے تو پھر ماں باپ کی زندگی کا بھی چین و سکون اور اطمینان و قرار یہ ختم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ہماری زندگی کا چین و سکون یہ مال سے زیادہ، اسباب سے زیادہ ہمارے گھر، ہمارے مکان، ہماری دکان، ہمارے کاروبار، زندگی کی آسائشوں سے زیادہ ہماری اولاد کے نیک راستے پر گامزن ہونے اور اچھی عادتوں پر ان کے چلنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اگر اولاد راستے پر نہیں ہے، اولاد ٹھیک نہیں ہے، تو پھر مال کا ڈھیر، آسائشوں کے بے شمار اسباب اور ذرائع، بڑی دکانیں، عالیشان مکانات، مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، یہ ہماری زندگی میں ان میں سے کوئی بھی چیز سکون اور چین کا ایک ذرہ بھی داخل نہیں کر پاتی، بلکہ اولاد کی بے راہ روی، ان کی گمراہی، نیک راستے سے ان کا ہٹ جانا، برائیوں کے راستے پر ان کا چل پڑنا، یہ جس طرح آنکھ میں کوئی ذرہ پڑ جائے تو نرم سے نرم بستر پر لیٹنے کے باوجود، اچھے سے اچھا کھانے کے باوجود، عمدہ سے عمدہ پہننے کے باوجود، مہنگے سے مہنگے گھر اور قیمتی گاڑیوں میں گھومنے کے باوجود ہمیں قرار نہیں آتا جب تک آنکھ سے وہ ذرہ نہیں نکل جاتا۔ اسی طرح دنیا کا کوئی آرام ہم اس کا شعور اور اس کا احساس نہیں کر پاتے اگر ہماری اولاد راستے کی نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت یہ ہماری زندگی میں ہمارے مال، ہماری زمین جائیداد، ہمارے کپڑے، ہمارے کھانے، ہمارے گھر، ہماری دکان، ہمارے مکان سے بدرجہ زیادہ اہم اور زیادہ ضروری چیز ہے کہ اولاد کو اسی لیے
آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی، جس طرح ایک پہلو یہ ہے کہ دنیا کے تمام آرام اور آسائشیں میسر ہوں لیکن اولاد راستے کی نہ ہو تو ماں باپ کو سکون نہیں رہتا، ان کا سکون غارت ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے برخلاف اور اس کے برعکس اگر والدین انتہائی غریب، نادار، بلکہ بے کس بے بس، جن کی زندگی اپنے خود کی چھت کے نیچے نہیں بلکہ کسی فٹ پاتھ پر گزر رہی ہو، کھانے کے لیے بہت عالیشان، بہت مرغن غذائیں میسر نہ ہوں بلکہ روکھی سوکھی جو میسر ہو اس پر گزر بسر ہو، لیکن اگر اولاد ڈھنگ کی ہو، راستے کی ہو اور اس کے عادات و اطوار اچھے ہوں، اس کا انداز اچھا ہو، اس کا ویوہار اچھا ہو، تو پھر فٹ پاتھ کی زندگی بھی جنت کی زندگی کا سکون انسانی دل کو بخشتی ہے. انسان کی آنکھیں ان اولاد کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، دل کو راحت، دل کو قرار میسر آتا ہے، اس لیے کہ اولاد ہر دولت سے بڑی دولت، ہر مال سے بڑا مال، ہر قیمتی چیز سے کہیں زیادہ قیمتی چیز ہے. کاش ہمارا معاشرہ، ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارے معاشرے کے والدین، ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں کے ذمہ دار اس طرف بھی کچھ توجہ کر سکیں کہ اگر اولاد کی تربیت سے آنکھ بند کر کے اگر ہم کھانے کمانے میں لگے رہے اور اولاد بڑی ہو کر ہمارے کلیجے کو ٹھنڈا نہ کر سکی، ہمارے لیے قرۃ العین نہ بن سکی اور ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے ٹھنڈی نہ ہو سکی، تو پھر یہ سارا کیا دھرا دھرے کا دھرا رہ جائے گا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری بے قراری اور ہماری بے کلی اور ہماری بے سکونی کا یہ دنیا کے دوسرے تمام اسباب کوئی علاج نہیں کر پائیں گے. اس لیے اولاد کی تربیت کی ضرورت اور اہمیت پر ایک لمبی گفتگو کرنے کی حاجت تھی جو ہم نے کی، اور اس گفتگو کے بعد اب باضابطہ بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے. اس ضمن میں گزشتہ جو ہم نے گزارش کی وہ یہ کہ تربیت کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے ہمارے پاس تربیت کے ٹولز ہونا چاہیے. جن ذرائع سے، جن طریقوں سے تربیت کرنی ہے، تربیت کے وہ اسباب ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے. جس طرح ہر فیلڈ میں کام کرنے والا اگر الیکٹریشین ہے، اگر کارپینٹر ہے، اگر کسی میدان میں کوئی مستری ہے، کوئی پینٹر ہے، کوئی راج مستری ہے، معمار ہے، جس میدان میں بھی کوئی کام کرنے والا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا کچھ سامان ساتھ لے کر جاتا ہے. کچھ چیزیں تو دکان پر اویلیبل ہوتی ہیں اس کی، یا وہ جہاں کام کرنے جا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک معمار ہے، راج مستری، گھر بنانے والا، تو جو را مٹیریل ہے وہ تو مکان مالک اسے مہیا کروائے گا. کنکریٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، اینٹیں ہیں، لوہا ہے، اور اسی طرح جو دیگر ضروریات ہیں وہ مکان مالک اسے مہیا کروائے گا. لیکن کچھ اوزار وہ ساتھ میں لے کر چلتا ہے. جیسے اب ان چیزوں کا نام تو مجھے باضابطہ نہیں پتا، وہ دیکھا ہوگا آپ نے جس سے وہ اٹھا کر مسالہ بنانے کے بعد
دیوار پر ڈالتا ہے یا 2 اینٹوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے، پھر وہ لکڑی کے چند پاٹلے کی طرح کچھ پٹیاں ہوتی ہیں، کچھ لوہے کی پٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے کچھ ضروری سامان وہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے کہ مکان مالک قیمتی سے قیمتی، مہنگی سے مہنگی اینٹ لا کر رکھ دے، مہنگی سے مہنگی ریت لا کر ڈال دے، عمدہ سے عمدہ سیمنٹ کی بوریاں لا کر رکھ دے، لیکن یہ اگر اپنے اوزار لے کر گھر سے نہیں آئے گا تو اینٹیں دھری کی دھری رہ جائے گی، سیمنٹ بھی، اور اسی طرح ریت بھی، گٹی بھی، اور دیگر سامان بھی یہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور اینٹ اور یہ کنکریٹ مل کر کبھی بھی خوبصورت مکان کی شکل اختیار نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ اگر صرف اینٹ سے مکان بن جایا کرتا، صرف کنکریٹ سے مکان بن جاتا، صرف ریت، سیمنٹ اور گٹی اور لوہے سے مکان بن جاتا، تو پھر ہمیں کسی معمار کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم اپنے پلاٹ پر اینٹ والے کو آرڈر کرتے، وہ اینٹ لا کر ڈال دیتا، سیمنٹ والے کو آرڈر کرتے، وہ سیمنٹ لا کر ڈال دیتا، اسی طرح ریت والے کو اور لوہے والے کو آرڈر کرتے، وہ سب لا کر ڈمپ کر دیتے اور ہمارا مکان تیار ہو جاتا۔ لیکن مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اور ہر عقل رکھنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ اس طرح مکانات کی تعمیر نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایک معمار کی ضرورت پڑتی، اور معمار کو اپنے آلات اور اوزار کی ضرورت پڑتی۔ تنہا معمار بھی کافی نہیں، بلکہ اس معمار کو اس سیمنٹ اور کنکریٹ اور اینٹ کے ڈھیر کو ایک خوبصورت محل اور عالیشان مکان کی تعمیر کرنے میں اس کے اپنے آلات اور اوزار کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاش مجھے ان کا نام پتہ ہوتا تو میں آپ کو بہتر طریقے سے بتا پاتا، لیکن میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ بھی جس طرح میں اس کو نام لیے بغیر سمجھ پا رہا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، آپ لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سمجھ پا رہے ہوں گے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیے، اولاد تو ہے، اور اولاد کے ساتھ ساتھ اولاد ہے، اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور گھر میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہت ساری کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ نے آپ کے منہ میں زبان بھی دی ہے۔ آپ کتابیں پڑھیے اور بچوں کو سناتے چلے جائیں۔ یہ یہاں تک کا جو پروسیس ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر کی تعمیر کے لیے را مٹیریل لا کر ڈمپ کر دیا جائے، کہ اتنے سے جس طرح مکان کی تعمیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اولاد کی بہتر اور عمدہ شخصیت کی تعمیر بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک معمار کی ضرورت ہے، جس طرح گھر کی تعمیر کے لیے ایک معمار کی ضرورت ہے، اور وہ معمار، وہ راج مستری جو انسانی شخصیت کی عمدہ تعمیر کرتا ہے اور بہترین شکل میں اسے ڈھالتا ہے، وہ خاص کر اس کے ماں باپ ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے عوامل ہیں جو اولاد کی تربیت میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جب موقع آئے گا تو اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ابھی جس مرحلے میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں اس مرحلے میں سب سے زیادہ اہم اولاد کی شخصیت کو بنانے، اسے بننے، اسے کھڑا کرنے اور اس کی تعمیر کرنے میں سب سے اہم معمار اس کے والدین ہیں۔ لیکن جس طرح گھر کی تعمیر میں صرف معمار کافی نہیں ہے، اسی طرح اولاد کی شخصیت کی تعمیر میں صرف معمار یعنی والدین کافی نہیں ہیں، بلکہ جس طرح ادھر گھر کی تعمیر میں معمار کے لیے اس کے اپنے آلات اور اوزار یہ ضروری ہیں، اسی طرح اولاد کی شخصیت کی تعمیر میں جو معمار ہیں یعنی اس کے والدین، بچے کے والد، بچے کی والدہ، ان کے لیے بھی کچھ تعمیر اور تربیت کے ٹولز اور آلات و اوزار یہ ضروری ہیں۔ تربیت کے وہ کون سے ٹولز ہیں جو والدین کے لیے ضروری ہیں، تربیت کرنے والے کے ضروری ہیں؟ وہ کون سے آلات ہیں جو والدین کے پاس ہونا ضروری ہیں کہ جن کے بغیر تربیت نہیں ہوگی؟
نہ کتابوں کے ذریعے ہوگی، نہ تقریروں کے ذریعے ہوگی، نہ واعظ کے ذریعے ہوگی، نہ نصیحت کے ذریعے ہوگی، نہ زبان ہلانے کے ذریعے ہوگی۔ وہ کون سے ٹولز ہیں جو ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہیں اور زیادہ ضروری ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خود والدین کے اپنے عادات و اطوار اور والدین کے اپنے اعمال، اپنا لائف اسٹائل ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ والدین جب تک خود رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک نہ ان کی زبان تربیت میں کام کرے گی، نہ بڑی سے بڑی کتاب پڑھ کر سنانا تربیت میں کام کرے گا، نہ بڑے سے بڑے ملا مولوی کی کوئی تقریر سنانا کام کرے گا، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوگی اگر بچہ اپنے والدین کے عمل میں وہ چیز تصویر بن کر اترتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کپڑا پہننے کے لیے کسی اسکول میں داخلہ لیا ہے کہ کپڑا یوں پہنا جاتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس لیے کسی اسکول یا کالج یا مدرسے میں ایڈمیشن لیا کہ کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایڈمیشن کسی اسکول یا کالج میں اس لیے کروایا گیا کہ پانی کس طرح پیا جاتا ہے، زبان ہلا کر بات کس طرح کی جاتی ہے، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر چلا کیسے جاتا ہے، دوڑا کیسے جاتا ہے، سویا کیسے جاتا ہے، بیدار کیسے ہوا جاتا ہے، نہایا کیسے جاتا ہے، دھویا کیسے جاتا ہے، کھانے کے نوالے کیسے بنائے جاتے ہیں، کیسے روٹی کا نوالا بنا کر اس سے سبزی اٹھائی جاتی ہے، کس طرح چاول میں دال اور سبزیاں مکس کر کے نوالا بنا کے اسے منہ تک پہنچایا جاتا ہے، کس طرح چبایا جاتا ہے، کس طرح پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا کر اسے پیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر سیکھا ہے؟ کس کالج میں ہم گئے تھے؟ ہم نے کس مکتب، کس مدرسے اور کس دارالعلوم میں ہم نے داخلہ لیا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا کہ جی اس کے لیے تو ہم نے کبھی مکتب، مدرسے، اسکول، کالج میں جانے کا سوچا ہی نہیں۔ تو اگر سیکھنے کا سارا عمل، پڑھنے کی ساری ایکٹیویٹی اگر اسکول، کالج، مدرسے، مکتب اور یونیورسٹیز میں اگر انجام پاتے ہیں تو پھر یہ سب ہم نے کہاں سیکھا ہے؟ یہ سب کہاں انجام پایا ہے؟ آپ ایک کسان سے پوچھئے جس نے کبھی کسی مدرسے اور اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اسے بھی تو کھانا آتا ہے، اسے بھی تو پینا آتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس نے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا تو اسے ہر نوالے پر ٹھسکا لگ رہا ہے، اٹک رہا ہے ہر نوالا، یا ہر گھونٹ پانی کا جب اٹھاتا ہے تو ہر گھونٹ سانس کی نلی میں جا کر اٹک جاتا ہے؟ نہیں۔ سیم جس طرح ایک ڈاکٹر پانی پیتا ہے، اسی طرح ایک کھیتی باڑی کرنے والا کسان بھی پانی پیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر اور ایک ٹیچر جس طرح پانی پی رہا ہے، اسی طرح ایک موچی، ایک صاف صفائی کرنے والا، اور اسی طرح ایک وہ انسان جو کبھی جس نے اسکول مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتے پانی پیتے نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری پوری زندگی آپ نے پڑھ کر کیا سیکھا ہے اس کو الگ کر دیجئے، اور بغیر پڑھے کیا سیکھا ہے اس کو الگ کر دیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ پڑھ کر آپ نے بہت کم سیکھا ہے اور بغیر پڑھے آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہے۔ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے؟ پڑھ کر آپ نے کیا سیکھا ہے؟ آپ سے میں عرض کروں کہ آپ نے جو اپنے اسکول، کالج میں نرسری سے بلکہ پلے گراؤنڈ سے آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، آپ کے زمانے میں تو پلے گراؤنڈ مجھ کو امید ہے کہ رہا ہی نہیں ہوگا۔ پلے گراؤنڈ، نرسری، کے جی فرسٹ اینڈ سیکنڈ، اس کے بعد میں آگے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، اگر آپ ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر بھی بن گئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے یہ سالوں اسکول اور کالج میں لگا کر آپ کی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے اس میں سے بہت ہی کم حصہ، میں سمجھتا ہوں 5% بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے روزمرہ کی لائف میں اسے اپلائی کرتے ہوں گے۔ اور اگر یہ میری بات میرے منہ سے کہنے پر اگر آپ کو یہ بات ریئلائز نہیں ہو رہی ہے تو چلیں پھر دیکھتے ہیں مومنٹ ٹو مومنٹ اپنی لائف کو
آپ دیکھیے کہ ہم کو صبح سو کر اٹھنا ہے، یہ ہمیں کس کالج نے سکھایا؟ ڈاکٹر بھی صبح سو کر اٹھ رہا ہے، اور ایک کاشتکار، ایک کسان بھی صبح سو کر اٹھ رہا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد دانت صاف کرنا، یہ ہمیں کس کالج نے سکھایا؟ ڈاکٹر، ماسٹر اور ٹیچر بھی یہ کام کر رہے ہیں، کاشتکار بھی یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں ناشتہ کرنا ہے، کچھ کھانا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد کام پر نکل جانا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ اسی طرح کام کر کے آ کے درمیان میں پھر کھانا کھانا ہے، کام کر کے آ کے پھر کھانا کھانا ہے، کھانے کے بعد پھر سو جانا ہے، درمیان میں پھر چھوٹی بڑی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ سب ہمیں کس نے سکھایا؟ ایک دن ہمارا پورا گزر گیا۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں جو پڑھا، اس نے ہمیں کمائی کے بہتر راستے اور بہتر ذرائع ہمارے لیے میسر کیے، کہ کسان ہاتھ پیر کو بہت زیادہ مشقت میں ڈال کر کماتا ہے، اور بہت زیادہ محنت کر کے بھی تھوڑا کماتا ہے، اور ایک ڈاکٹر آرام سے اے سی آفس میں بیٹھ کر، اپنے ایئر کنڈیشنڈ دواخانے میں بیٹھ کر ہاتھ پیر ہلائے بغیر اس سے کئی گنا زیادہ کماتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک سرسری نظر اگر ہم ڈالیں تو یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ لینے کے بعد ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ بہتر ہو گئی۔ ہم بہتر مکان میں رہنے لگے، اچھے کپڑے پہننے لگے، ہم اچھا کھانے لگے، ہم اچھی جگہ رہنے لگے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی کسان کھانا ہی نہیں کھاتا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا نہیں کھاتا، مگر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کپڑے ہی نہیں پہنتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھے نہیں پہنتا، مگر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ کسی گھر میں نہیں رہتا، بہت اچھے گھر میں نہیں رہتا۔ مگر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہاں بہت مہنگی کار میں نہیں گھومتا، لیکن بیل گاڑی، یکا گاڑی، رکشہ، آٹو رکشہ، سائیکل سے تو وہ چلتا ہوگا، ہے نا؟ یعنی انسانی ضروریات زندگی جو ہیں وہ سب دونوں کے درمیان اکول ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو جینا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم سے آتا ہے، تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ پھر کسان نے کس اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں یہ سیکھا ہے؟ وہ تو کبھی کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں گیا ہی نہیں۔ تو آخر میں ہماری آنکھیں کھول دینے والی یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ رب نے ایسا نظام بنایا ہے کہ رب کا نظام انسانی زندگی میں انسان کو کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں باضابطہ ایڈمیشن لیے بغیر وہ کچھ سکھا دیتا ہے جو انسان سیکھنے کے لیے وقت لگا کر، پیسے دے کر، صبح تیار ہو کر جا کر بھی وہ کچھ اپنی زندگی کے لیے نہیں سیکھ پاتا، جو رب کا اس دنیا میں بنایا ہوا نظام انسان کو کھیلتے، کودتے، چلتے پھرتے سکھا دیتا ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو چکی، پوری طرح واضح ہو چکی کہ ہم نے اپنی زندگی کے بیشتر 90 and 95% جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم نے کسی اسکول، کالج اور مدرسے سے نہیں سیکھی، تو پھر سوال پیدا ہوگا نا کہ ہم نے یہ کہاں سے سیکھی؟ ہم سیکھ کر تو نہیں آئے تھے نا۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں کچھ نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اس بے مثال حقیقت کو بے نقاب فرمایا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے جب نکالا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر آج اتنا کچھ آیا کیسے آ گیا اتنا کچھ؟ جواب میری ماؤں اور بہنوں چونکا دینے والا ہے، جواب چونکا دینے والا ہے، ہماری آنکھیں کھول دینے والا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ جو زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے
جو ہماری اسکول کالج اور یونیورسٹی کی لائف میں سیکھے ہوئے کی بنسبت 95% ہے، یہ سب کچھ ہم نے جو سیکھا ہے یہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھ کر سیکھا ہے۔ وہ جس طرح سو رہے ہیں اسی اسٹائل میں ہم نے سونا سیکھا ہے، وہ جس طرح کھا رہے ہیں ہم نے اسی طرح کھانا سیکھا ہے، وہ جس طرح بول رہے ہیں ہم نے اسی طرح بولنا سیکھا ہے، وہ جس طرح ہاتھ ہلا رہے ہیں اسی طرح ہم نے ہاتھ ہلانا سیکھا ہے، وہ جس طرح جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، سب کچھ ہم نے اپنے بڑوں کے بولنے یا کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے نہیں بلکہ انہیں کرتا ہوا دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی تصویر ہوتی ہے، عکس ہوتی ہے۔ کیسے؟ یہ عکس کیسے بنتا ہے؟ کون سا کیمرہ ہے جو یہ تصویر بناتا ہے؟ کون سا کیمرہ ہے جو یہ امیج کریٹ کرتا ہے؟ یہ کیمرہ ہے ماں باپ کے رول ماڈل بننے کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اولاد ماں باپ کو دیکھ کر کیا سیکھتی ہے، اچھائی یا برائی؟ جواب 2-2-4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ اگر ماں باپ اچھے ہیں، ان کی عادتیں، ان کے اطوار، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی چال ڈھال، ان کا اٹھنا بیٹھنا اگر بہتر ہے تو اولاد کے اندر بھی اس کا خوبصورت عکس چھپتا ہے اور ان کا کردار بھی اس کا عکاس بنتا ہے۔ اور اگر ان کے اندر یہ بہتری، بھلائی اور عمدگی نہیں ہے، اخلاق کی بھلائی، کردار کی عمدگی، تو اولاد کے اندر بھی پھر وہ برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے ہم اپنے سامنے کوئی آئینہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ حتیٰ کہ بول چال کے انداز سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے، بہت ایسا ہوتا ہے۔ چلنے پھرنے کے انداز سے، ڈریسنگ کے انداز سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ پتہ کیا چلا میری ماں اور بہنوں؟ پتہ یہ چلا کہ ہم نے زیادہ تر چیزیں ہم جو آج کر رہے ہیں وہ ہم نے کسی کے بولنے سے نہیں سیکھی بلکہ کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے۔ اب مجھ کو یہ بتائیے کہ اولاد بولنے سے سیکھتی ہے یا کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر سیکھتی ہے؟ اب آپ یہ مانیں گے نا کہ اولاد ہمارے بولنے سے زیادہ، ہمارے بتانے سے زیادہ ہمیں کرتا ہوا دیکھ کر سیکھتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول اور کالجز میں ٹیچر اور استاد جب کچھ پڑھاتا ہے تو اس کا ایک ماڈل بھی بچوں کے سامنے رکھتا ہے۔ ابھی آج کل تو یہ خرچ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اسکولوں میں، پروجیکٹس اور مختلف چیزوں کے ماڈلز۔ یہ کس لیے؟ ٹیچر کے منہ میں کیا اللہ نے زبان نہیں دی ہے؟ اللہ نے ٹیچر کے منہ میں زبان دی ہے، وہ سب کچھ بول کر بتا سکتا ہے، مگر ٹیچر کو پتا ہے کہ بولنا اتنا کارگر نہیں ہے جتنا دکھانا کارگر ہے۔ اسی لیے ٹیچر بولنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے ماڈل بھی سامنے رکھتا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم سب کچھ دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جہاں ہم نے پیسے دیے ہیں سیکھنے کے لیے وہ بھی ہمیں صرف بول کر نہیں سکھا رہا ہے بلکہ وہ بھی ہمیں بولنے کے ساتھ ساتھ دکھا کر سکھا رہا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس عظیم رب کے بندے ہیں، کس عظیم الشان دین کے ماننے والے ہیں۔ رب نے کیسا عظیم دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آپ دیکھیے اول دن میرے رب نے اپنا عظیم کلام نازل فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا نا، کس لیے؟ خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں جو کچھ ہے سب یقینی باتیں ہیں، بلکہ آخری درجے کی سچائی اور آخری درجے کی یقینی باتیں ہیں، اس کی کسی بات میں شک کا ذرہ بھی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یقینی طور پر ھدی للمتقین، ہر تقوی والے کے لیے اس میں ہدایت ہے۔
کتاب آ گئی، مگر آپ قربان جائیے، میرے رب سے زیادہ انسان کی اس فطرت کو جاننے والا کون ہے کہ انسان سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، انسان پڑھنے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، انسان سنانے سے زیادہ دکھانے سے سیکھتا ہے۔ فطرت بنانے والا میرا رب ہے، تو میرے رب سے زیادہ اس انسانی فطرت کو کون جان سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آپ دیکھیے، جہاں میرے رب نے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کے نازل کیا، وہیں میرے رب نے پیغمبر آخر الزماں حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا قرآن بنا کر ہمارے درمیان بھیجا، اور ان کی شان میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر تو بھیج دیا ہے، اسے پڑھو، اسے سنو، اسے سناؤ، مگر جو تم قرآن میں اپنی آنکھوں سے پڑھو، جو تم قرآن سے سنو، محمد الرسول اللہ کی ذات اور شخصیت میں اسے عملاً ہوتا ہوا دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب سب سے پہلے یہ جانتا ہے کیا کہ انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کو میں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، یہ بولنے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور جیسا نازل ہوا ویسا ہی ہے، ویسا ہی رہے گا، اس میں نہ زبر زیر کی چینجنگ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گی۔ مگر عجیب بات ہے کہ مصطفیٰ کے رہتے دو عظیم جماعتیں جو اس امت کو ملی، قرآن تو آج بھی ہے مگر آج وہ جماعت پیدا نہیں ہو رہی اور نہیں ہو سکتی۔ قرآن قیامت تک رہے گا مگر وہ جماعت نہ کل پیدا ہو سکے گی نہ کوئی پیدا کر سکے گا۔ قرآن آج بھی پڑھا جا رہا ہے، کل بھی پڑھا جاتا رہے گا، مگر دو ایسی جماعتیں اس امت کو حاصل ہوئیں جو اس کے بعد اب کبھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ دو جماعت کون سی ہیں؟ وہ دونوں جماعت ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور ایک اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں جماعتیں کب پیدا ہوئیں؟ اگر یہ صرف قرآن پڑھنے سے پیدا ہوئیں تو قرآن آج بھی ہے اور آج بھی پڑھا جا رہا ہے، آج بھی صحابہ پیدا ہونا چاہیے۔ اہل بیت پنجتن پاک اگر یہ صرف قرآن پڑھ کر پیدا ہوئے تو آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، پیدا ہونا چاہیے، اور کل بھی پڑھا جائے گا، پیدا ہونے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر جب محمد الرسول اللہ کی چلتی پھرتی زندگی کا اسوہ حسنہ اس کے ساتھ ملتا ہے، تب جا کر صحابہ کا نمونہ ہمارے سامنے وجود میں آتا ہے، اور تب جا کر اہل بیت کا وجود ہمیں نظر آتا ہے۔ یقیناً حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ گرامی آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ہم اسے کتابوں میں پڑھیں گے، ہم اسے سنیں گے، ہم اسے سمجھیں گے، مگر یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں قرآن کو چلتا پھرتا بولتا اٹھتا بیٹھتا دیکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، جب آج ہماری جماعت کے دین فروش ملا یہ ایک ایک تقریر کے ہزاروں روپے وصول کر کے بھی قوم میں کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ، کوئی انقلاب پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جب ہم صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی سے دین کے کسی کام کی ایک پیسہ بھی اجرت اور بدلہ وصول نہیں کیا،
لیکن اس کے باوجود سرکار غریب نواز کو دیکھیے، آپ جب تشریف لائے کوئی نعرہ لگانے والا نہیں ہے، کوئی اپنی گاڑی پر ایئرپورٹ سے بٹھا کر اور اسٹیشن سے بٹھا کر لے کر آنے والا نہیں ہے، کوئی ہوائی جہاز کا ٹکٹ دینے والا نہیں ہے، کوئی ٹرین کا ٹکٹ دینے والا نہیں ہے، کوئی 5 اسٹار ہوٹل بک کر کے دینے والا نہیں ہے، کوئی نعرے لگاتے ہوئے اسٹیج پر لے جا کر بٹھانے والا نہیں ہے، بلکہ فقیری کی حالت میں، بظاہر بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر دور چل کر آئے ہیں، جہاں نہ کوئی ان کا جاننے والا ہے، نہ کوئی پہچاننے والا ہے، نہ کوئی ان کو نذرانہ دینے والا ہے، نہ کوئی معاوضہ دینے والا ہے، نہ کوئی بدلہ دینے والا ہے، نہ کوئی ان کے راستے میں ریڈ کارپیٹ بچھانے والا ہے، نہ کوئی پھول بچھانے والا ہے، نہ کوئی نعرے بازی کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود آج ہندوستان کی یہ تصویر جو بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کسی ملا کی دین فروشی کا نتیجہ نہیں، بلکہ سرکار غریب نواز کی غریب نوازی کا نتیجہ ہے۔ کس طرح ایک آدمی ہے تنہا، مگر 90 لاکھ غیر مسلموں کو دولت اسلام سے مشرف کرنے والے کا نام غریب نواز ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ دوسری طرف آپ دیکھیے، سرکار مخدوم سمنا حضرت سرکار سیدنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا 50,52 لاکھ غیر مسلموں کو تنہا مسلمان کیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آج کا یہ ملا تنخواہیں وصول کر کے ایک آدمی کو بدلنے کی اس کی زندگی بھر کی تقریروں میں طاقت نہیں۔ جماعت کے سیٹھوں کی، غریبوں کی جیبیں خالی کر کر کے یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر پیچھے مڑ کر اس کی پوری زندگی دیکھی جائے تو ایک انسان کی زندگی میں بھی انقلاب لانا اس کے بس کی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ ہمارے صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی چھوٹی سی زندگی میں، اسی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80، 90، 100 سال کی زندگی میں ایک زمانے میں انقلاب پیدا کیا، ایک تاریخ لکھی، اور اکیلے ہو کر لاکھوں عقلوں کو بدل کر رکھ دیا، لاکھوں دماغوں کو بدل کر رکھ دیا، لاکھوں دلوں کو بدل کر رکھ دیا، شرک کی تاریکیوں کو دھو کر توحید کے انوار سے بھر دیا۔ یہ کیسے ہوا کہ اللہ کا ایک فقیر 90 لاکھ تاریک دلوں کو روشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اللہ کا ایک فقیر 50 لاکھ تاریک دلوں کو روشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ اللہ والے صرف زبان کے غازی نہیں ہوتے تھے، صرف گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی اور مجاہد ہوا کرتے تھے۔ اور یہ کردار کے غازی کیسے بنتے تھے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی سیرت و کردار کو کتابوں کے سیاہ حروف سے اٹھا کر ان میں اپنی جان بھر کر انہیں اپنا کردار بنا لیتے تھے، انہیں اپنا اخلاق بنا لیتے تھے، انہیں اپنی عادات بنا لیتے تھے، انہیں اپنے اطوار بنا لیتے تھے۔ جب وہ پڑھتے کہ رسول اللہ ایسے کھاتے، کتاب میں پڑھتے اور اپنی زندگی کو اسی پڑھنے میں ڈھال لیتے۔ رسول اللہ ایسے بیٹھتے تھے، ایسے چلتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے ہنستے تھے، ایسے تبسم فرماتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت، وہ کردار جو آج کتابوں میں موجود ہے، اسے زندہ کر کے دنیا کے سامنے جب وہ رکھتے تو پھر وہی انقلاب کی تصویر پھر بنتی ہوئی نظر آتی، جو انقلاب خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کے زمانے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ قیامت تک قرآن تو رہے گا، اس کی گارنٹی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی سیرت و کردار کو اپنی سیرت و کردار میں ڈھالنا یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ تم اگر ڈھالو گے تو وہی انقلاب جو 1500 سال پہلے مکے اور مدینے کی گلیوں میں آیا تھا، وہی انقلاب ہر زمانے میں تمہیں نظر آئے گا، خواہ پھر کسی زمانے میں مقابلے میں ابو جہل اور ابو لہب رہے ہوں، اور کسی زمانے میں ہندوستان میں مقابلے میں پرتھوی راج چوہان رہا ہو، لیکن اسی انقلاب کی تصویر
ہندوستان میں بھی نظر آئے گی بلکہ دنیا کے ہر خطے میں نظر آئے گی. جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کی سیرت و کردار کو عملی زندگی میں ڈھال کر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے گا, وہاں وہاں یہ انقلاب ہمیں نظر آئے گا. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ صرف کتاب پڑھنا یا کتاب سننا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ کتاب بننا ضروری ہے. کتاب بننا ضروری ہے. رسول اللہ زندہ کتاب بن کر تشریف لائے. پھر رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو زندہ کتاب بنا کر چھوڑا, سیدنا فاروق اعظم کو زندہ کتاب بنا کر چھوڑا, سیدنا عثمان غنی کو چلتا پھرتا قرآن بنا کر چھوڑا, سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو زندہ کتاب بنا کر چھوڑا. پھر ان اللہ والوں نے نسلاً بعد نسل اپنے صحبت یافتگان کو زندہ کتاب بنا کر چھوڑا, جس کے نتیجے میں آج ہم مسلمان نظر آتے ہیں. یقیناً کتاب کے ساتھ ایک پریکٹیکل, ایک زندہ کتاب بھی ضروری ہے, اور وہ کتاب ہماری وہ سیرت ہے, ہمارا وہ کردار ہے, ہماری وہ عادتیں ہیں, ہمارے وہ اطوار ہیں, ہماری وہ چال ڈھال ہے جو رسول اللہ کی سیرت طیبہ میں ڈھلی ہوئی ہو. خلاصہ کلام یہ ہے, ان تمام گزارشات کا جو لب لباب ہے, جو اس کا مغز ہے, جو خلاصہ ہے, وہ یہ کہ بہت ہی نادانی کی بات ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے سے پہلے اپنے بچوں کو بدلنے نکلیں گے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے مستری اپنے آلات و اوزار لیے بغیر مکان بنانے چلا ہے, نہیں بن سکتا. پانا پینچس ضروری ہے, پھاوڑا اور پکاس ضروری ہے, ہل اور بیل ضروری ہے. صرف آپ کی موجودگی کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کا اپنے عمدہ کردار کے ساتھ, اپنے عمدہ اخلاق کے ساتھ, اپنے بہتر انداز کے ساتھ آپ کا موجود ہونا ضروری ہے. تو جس طرح وہ معمار, وہ راج مستری, وہ میکینک اور وہ کسان نادان ہے جو بغیر اپنے ہل بیل کے, بغیر اپنے پانا پینچس کے, بغیر اپنے کلہاڑی اور پھاوڑے کے اپنا کام کرنے کے لیے نکل آئے, اس سے کہیں زیادہ نادان وہ ماں باپ ہیں جو اپنے کو بدلے بغیر اپنی اولاد کو بدلنے کے لیے نکلے. اس لیے اس کڑوی سچائی کا سامنا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد سے تو بڑی اچھی امید لگا کر رکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم اپنی اولاد کو تو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں, مگر ہم نے کبھی ایسا بن کے انہیں دکھایا؟ ڈاکٹر صرف منہ سے بولے سگریٹ پینا بڑا نقصان دہ ہے, سگریٹ پی رہا ہے, اندر کش لیا, مریض کے منہ پہ دھواں پھینک رہا ہے اور بولتا ہے کہ مریض صاحب سگریٹ نہیں پینا, یہ پھیپھڑے خراب کر دیتی ہے. تو مریض کو بات سمجھ میں آئے گی نا؟ کون سی بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ جو منہ سے بتائی جا رہی ہے وہ, یا جو اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں مار کر بتائی جا رہی ہے وہ؟ کون سی بات زیادہ سمجھ میں آئے گی؟ ظاہر ہے اگر یہ ڈاکٹر ہو کر خود مریضوں کے سامنے سگریٹ کے کش لگا رہا ہے تو زبان کا بولا ہوا اثر انداز نہیں ہوگا, بلکہ جو یہ کر کے دکھا رہا ہے وہ اثر انداز ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو اپنے بچوں کو ہم جیسا بنانا چاہتے ہیں, جس طرح ہم ڈھالنا چاہتے ہیں, ارے آپ نے دیکھا ہوگا نا, سانچے دیکھے یا نہیں دیکھے, ڈائی دیکھی ہے؟ کچھ جن چیزوں کو ہمیں ڈھالنا ہوتا ہے ہم اس کی ڈائی بنا کر رکھتے ہیں. وہ پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, وہ جب گھروں میں جرمن کے برتن استعمال ہوتے تھے تو جرمن کا وہ چمچا وغیرہ ڈھالنے کے لیے کچھ لوگ کچھ دنوں کے گیپ پر ہمارے محلے میں آیا کرتے تھے, جو جرمن کو پگھلا کر پھر ایک خاص طرح کی ڈائی میں ڈال کر چمچا بنا کر ہمیں دیا کرتے تھے. تو وہ چمچا ٹھیک اس ڈائی کی طرح, اس فریم کی طرح بن کے نکلتا تھا. اب آپ کو کس طرح کا چمچا بنوانا ہے
اس طرح کے ڈائی میں آپ پگھلا ہوا جرمن ڈالیے اور اس ڈائی سے اس طرح کا چمچہ بن کر نکلے گا. ٹھیک اسی طرح آپ اپنی اولاد کو کیسا بنانا چاہتے ہیں, یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں, مکتب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں, مدرسے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں, اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے پہلے آپ کے ہاتھ میں, استاد سے پہلے, ٹیچر سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہے, دوستوں اور سہیلیوں سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہے, کولیگز سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ پہلی وہ ڈائی جس میں انسانی شخصیت کو ڈال کر ڈھالا جاتا ہے وہ خود آپ ہیں. اب آپ دیکھیے اور آپ جانیے کہ آپ اپنی اولاد کو کس شکل میں ڈھالنا چاہتے ہیں, کیسا بنانا چاہتے ہیں. آپ جیسا اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں, جس شکل میں آپ اپنی اولاد کو ڈھالنا چاہتے ہیں, ویسی ڈائی ویسا فرما آپ بن جائیے. آپ اپنی اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہیں, آپ اگر ویسی ڈائی اور ویسا فرما بن گئے تو آپ کی اولاد کو, آپ کے خوابوں میں ڈھلی ہوئی اولاد, آپ کی اولاد کو بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ کی اپنی اولاد کے تعلق سے جو خواہشات ہیں, جو ڈیزائر ہیں, جو خواب ہے, وہ ضرور اس میں ڈھل کر رہیں گے, مگر اس کے لیے پہلے آپ کو ڈھلنا پڑے گا. اور اس ڈائی کی ایک اور خاص بات ہوتی ہے, پتا ہے, جس چیز کو ڈھالا جاتا ہے وہ چیز کمزور ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, مگر یہ ڈائی نا بڑی مضبوط ہوتی ہے. یہ ڈائی فولاد کی ہوتی ہے, یہ ڈائی مضبوط لوہے کی ہوتی ہے کہ آگ میں اگر اس ڈھلنے والے جرمن کو ڈالا جائے تو یہ جرمن تو پگھل کر پانی ہو جائے گا, لیکن اگر اس آگ میں ڈائی کو ڈالا جائے وہ ڈائی کبھی پگھل کر پانی نہیں ہوگی. پتا کیا چلا, ڈائی کو اس سے کہیں زیادہ مضبوط بنانا پڑتا ہے جس چیز کو اس ڈائی میں ڈال کر ڈھالنا ہوتا ہے. یعنی ہمیں بہت مضبوط کردار اپنا بنانا پڑے گا, بہت اعلیٰ اخلاق ہمیں اپنا بنانا پڑے گا, بہت اعلیٰ سیرت میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا, تب جا کر ہماری اولاد اس نیک سیرت اور پاکیزہ کردار میں ڈھل پائے گی اور ہم اسے ڈھال پائیں گے. میری ماں اور بہنوں, خلاصہ یہ ہے کہ بنانے سے پہلے بننا ضروری ہے, بنانے سے پہلے بننا ضروری ہے. ہاں یہ مشکل ضرور ہے, یہ مشکل ضرور ہے, مگر آپ سوچئے نا یہ آپ کے لیے مشکل کیوں ہے؟ اللہ و رسول کا آپ سے بھی تو بننے کا مطالبہ ہے. ماں باپ بننے سے پہلے اچھے عادات و اطوار و کردار و سیرت والے ماں باپ اور مسلمان بننا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر ہم اب تک نہیں بن سکے تو للہ, اللہ کی خاطر, اب جب ہم اس مرحلے میں کھڑے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں اس لیے بھی بننا ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کو بنانے کی کوشش سے پہلے خود اپنے آپ میں ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.